ایک نعرہ ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے، باپ بے تو شے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، مطلب بات بد نصیب لگاتے ہیں جی نماز مکمل نہیں ہوتی آپ کی بابوں کے بغیر۔ اچھا، قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کی دیگر مقام کی آیتیں ہی تفسیر بیان کریں، این ممکن ہے آگے جا کے دوسری آیت بھی بیان کر دے۔ اب جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں سے کیا مراد ہے، تو قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صرف انبیاء اگر کہا جاتا تو یہ طبقہ جو ہے پھر بھی شور کرتا رہتا، دیکھو انبیاء ہی کہا ہے نا، ہم تو بابوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ تو انبیاء ہی کہا ہے، وہ تو برے بھلے ہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اولیاء اکرام کے اندر سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ بڑے مرتبے کو پہلے بیان کیا، پھر دوسرے مرتبے کو بیان کیا، پھر تیسرے مرتبے کو بیان کیا۔ تو یہ تین جو طبقات ہیں، چار طبقات بیان کیے گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء کو ہٹا کر تین طبقات، یہ تین طبقات کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں ان میں بھی ایک تقسیم ہے۔ ایک وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے ہاں زیادہ مقام مرتبے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بے شک، انہیں آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ یہ جو حضرات ہوتے ہیں شریعت ہر دور کے اندر، مطلب میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں وہ دور چلا گیا جب کرامتیں پائی جاتی تھیں، کیوں اس دور میں کوئی سونا لگا ہوا تھا؟ جو تین زمانے سب سے بہتر، حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان تین زمانوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد تو سارے دور برابر ہیں، سارے دور برابر ہیں نا، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آج وہ اولیاء نہیں پائے جا سکتے جن میں کرامت نہ پائی جاتی ہو؟ حضور نے تو فرمایا کہ 40 ابدال روئے زمین پر پائے جائیں گے ہر زمانے میں، اگر ان میں سے ایک انتقال کر جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور بعض روایتوں میں مقام کی تخصیص کی گئی ہے کہ وہ جو ابدال پائے جائیں گے ملک کے شام میں پائے جائیں گے۔ اچھا، یہ اگر آپ کو کوئی صاحب نظر نہیں ملتا تو آپ کی بد نصیبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی صاحب نظر کی نگاہ آپ پر نہیں پڑی۔